بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ بالآخر گورنمنٹ آف پنجاب مریم نواز کی حکومت ایک ایسا قانون منظور کرانے میں کامیاب ہو گئی ہے جس سے وہ آزادی صحافت پر مزید پابندیاں لگا دی گئی ہیں، اور یہ قانون اتنی اجرت میں منظور کیا گیا کہ رات کو دن کو پیش ہوا اور رات کو منظور کرا کے چھوڑا۔ ایسا لگتا ہے حکومت کے پاس اور کوئی کام ہی نہیں ہے ذاتی اظہار کو قابو کرنے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے وہ قوانین میں مزید سختیاں لانا چاہتی تھی۔ اس قانون کی منظوری کے خلاف اپوزیشن نے تو اپنا کردار ادا کرنا ہی تھا۔ تمام صحافتی تنظیموں نے اس کی مخالفت کی۔ آج 3 گھنٹے صحافتی تنظیموں اور اسپیکر پنجاب اسمبلی اور دیگر افراد جو حکومتی عہدیدار تھے ان سے مذاکرات ہوتے رہے، لیکن یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے۔ تو ناظرین کرام، قبر سے ہم آگے بڑھیں۔ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ حکومت سوشل میڈیا میں آنے والی چیزوں سے عاجز آئی ہوتی ہے، اور پہلا کام پنجاب حکومت میں کیا گیا، اور پنجاب حکومت نے آج بل پیش کیا، عتق عزت کا بل 2024۔ یہ مجتبیٰ شجاع الرحمان نے پیش کیا، اور اس بل میں الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا دونوں کے بارے میں ایک لائن آف ایکشن طے کی گئی۔ ناظرین کرام، نیا بل جو ہے اب الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا دونوں کو کور کرے گا۔ حکومت اس حد تک عاجز آ گئی ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ راتوں رات لوگوں کے فیصلے کر دیے جائیں اور پھر انہیں سزا بھی دے دی جائے۔ 180 دن مقرر کیے گئے ہیں کہ اگر کسی کے خلاف کوئی مقدمہ بنتا ہے تو عدالت پابند ہے کہ اسے 180 دن میں اس کا فیصلہ کرے۔ پھر یہ کہا گیا کہ آئینی عہدوں پر فائز جو لوگ ہیں ان کے خلاف جو مقدمات ہیں وہ ہائی کورٹ کے بینچ بنے گے۔ 30 لاکھ روپے جرمانہ طے کیا گیا ہے۔ فیس بک، ٹک ٹاک، جو یوٹیوبرز ہیں اور انسٹاگرام میں جو کچھ بھی آئے گا، اگر کسی کی توہین کی جائے گی اور یا اس طرح کی کوئی بات کی جائے گی تو اسے 30 لاکھ روپیہ جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ یعنی ایک لحاظ سے یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو بھی پیچھے چھوڑ گئے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے ایک فاشسٹ طریقہ کار اختیار کیا ہے۔ پہلے سے موجود ہے قانون، اس میں کیا آپ ترمیم کرنا چاہتے ہیں؟ یہ جو آپ نے اجلت میں کیا ہے اس طرح کا قانون، ایسی کون سی جلدی ہے؟ لگتا ہے کہ یہ حکومت کوئی اور چلا رہا ہے اور ان سے کام کروا رہا ہے، اور ان کو گالیاں ان کو پڑ رہی ہیں، ان کے خلاف تنقید ہوگی اور یہ تنقید ان کو برداشت کرنی پڑے گی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ موجودہ حکومت کدھر جا رہی ہے۔ اسے سوچنا چاہیے کہ کل جب آپ کی حکومت نہیں ہوگی تو کل اگر آپ کے لوگ اسی سوشل میڈیا کو استعمال کریں گے تو پھر آپ کے وہی قانون لاگو ہوگا اور پھر آپ کو سزا ہوگی۔ میرا خیال یہ ہے کہ موجودہ حکومت کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ یہ جو ہم پی ٹی آئی پہ کہا کرتے تھے کہ وہ آزادی صحافت کے خلاف ہے، لوگوں کو جیلوں میں بھیج رہی ہے، لوگوں پر پابندیاں لگا رہی ہیں، تو آپ پھر کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو اس سے بھی
بدتر کام کر رہے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ حکومت کو یہ بل واپس لے لینا چاہیے. اگر واپس نہیں لے گی تو آپ جتنا مرضی کر رہے ہیں. آپ نے ایک ایشو پیدا کر دیا ہے کہ آپ کے خلاف، آپ پنجاب کی حد تک نہیں ہے بلکہ پورے ملک میں آپ کے خلاف ایک رد عمل ہوگا. ابھی تو آپ نے صوبائی حکومت نے کیا ہے، شاید ممکن تھا کہ قومی سطح پر یہ نہ کروا سکتے ہوں، اس لیے ابھی انہوں نے باقی سطح پر بل اس طرح کا نہیں منظور کرایا. لیکن لگتا یہ ہے کہ یہ جو حکومت ہے کھٹ پتلی حکومت نظر آتی ہے مجھے تو. ان کو کوئی اور چلا رہا ہے. جو چلا رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ملک میں ایک ایسا نظام رائج ہو جائے جس میں کسی کو کچھ چیلنج نہ کر سکے، کسی پر کوئی تنقید نہ کر سکے، اور ایک فاشسٹ قسم کا نظام قائم ہو. میرا خیال یہ ہے کہ یہ غلطیاں جو حکومت کر رہی ہے، ان غلطیوں کا بالآخر سے بھی سزا ملے گی. ہونا نہیں چاہیے. حکومت کو یہ جو کام کر رہی ہے اس کا کام، اسے یہ کام نہیں کرنا چاہیے. اسے محسوس ہونا چاہیے کہ یہ جو کام کر رہی ہے اس کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے. افسوس کی بات ہے. بہرحال پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ دستور اس قانون کو تسلیم نہیں کرتے. ہم پی ایف جے کا جو دوسرا بڑا دڑا ہے افضل بٹ کے ساتھ، صاحب کے ساتھ، اور دوسرے جو پریس کلبز ہیں ان کے ساتھ مل کر احتجاج کریں گے اور احتجاج کا حصہ بنیں گے. اور اس احتجاج کے نتیجے میں ہم ایک بار پھر حکومت کو مجبور کر دیں گے کہ وہ یہ قانون واپس لے. سختیاں جو ہیں وہ بالآخر شدید رد عمل کو جنم دیتی ہیں. حکومت کو چاہیے کہ ایک ایسا قانون بنائے جو صحافتی تنظیموں کو بھی قابل قبول ہو. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس طاقت آ گئی ہے اور ایک ایسی بے رحمانہ طاقت کا استعمال کر کے آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں پہ ڈنڈا چلایا جائے، لوگوں کو جیلوں میں بھیجا جائے، جرمانے کیے جائیں، بالآخر آپ کو اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ اس کا نتیجہ سنگین نکلے گا اور یہ حکومت کی بدنامی ہوگی. شکریہ.